السلام علیکم دوستو، آج ہم جس کتاب کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے تھنک اینڈ گرو ریچ۔ اس کتاب کے مصنف ہیں نپولین ہل۔ نپولین ہل نے اپنے زمانے کے امیر ترین آدمی اینڈریو کارنیگی کا انٹرویو لیا۔ اینڈریو کارنیگی نے نپولین ہل سے کہا کہ وہ 500 کامیاب لوگ کا انٹرویو لے اور پتہ لگائے ان کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ یہ کتاب آج بھی اتنی ہی مشہور ہے جتنی کہ آج سے پہلے تھی۔ اینڈریو کارنیگی نے کہا نپولین ہل سے کہ وہ صرف اسے سفر کے پیسے دے گا۔ مصنف نے یعنی نپولین ہل نے کچھ دیر سوچنے کے بعد حامی بھر لی، کیونکہ اسے دنیا کے اس وقت کے امیر ترین جو لوگ تھے ان کا انٹرویو لینے کا موقع مل رہا تھا اور ان سے ان کے کامیابی کے راز پتہ چل سکتے تھے۔ 20 سال کی ریسرچ اور سٹڈی کے بعد دولت مند لوگوں کا انٹرویو لینے کے بعد نپولین ہل نے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کو انہوں نے 13 اصولوں پہ تقسیم کیا اور اس کا نام انہوں نے رکھا تھنک اینڈ گرو ریچ۔ ان 13 اصولوں کو عام شخص بھی عمل کر کے امیر بن سکتا ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ ہے ڈیزائر۔ ڈیزائر مصنف کہتے ہیں انہوں نے جتنے بھی کامیاب لوگوں کے انٹرویو لیے ہیں ان میں ڈیزائر پائی جاتی ہے۔ ڈیزائر کا مطلب ہوتا ہے برننگ ڈیزائر، یعنی شدید تڑپ، جنون، اندر سے کسی چیز کا جنون کہ آپ کو وہ چیز جو ہے کرنے پہ تڑپ پیدا ہو جائے اور آپ اس کو کرنا چاہیں، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، آپ کو نیند نہیں آتی اور ہمیشہ آپ کے ذہن میں وہ چیز رہتی ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں برننگ ڈیزائر۔ برننگ ڈیزائر کامیاب لوگوں کے اندر برننگ ڈیزائر پائی جاتی ہے۔ صرف خواہش کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ ڈیزائر جو ہے وہ نہ ہوپ ہے اور نہ وش ہے۔ جب تک ہم کسی چیز کو شدید جنون سے اور تڑپ سے نہ چاہیں، ہمارے اندر آگ نہ لگی ہو، تو ہم اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے اندر کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے سچی تڑپ پیدا ہو جائے۔ اکثر لوگ خواہش تو بہت کرتے ہیں لیکن امیر نہیں بن پاتے۔ سچ یہی ہے کہ ان کے اندر امیر بننے کے لیے سچی طلب نہیں ہوتی، اس پر عمل نہیں کرتے، صرف خواہشات سے کچھ نہیں ہوتا، عملی جامہ پہنانا پڑتا۔ ڈیزائر ہی ہر چیز نہیں ہے، بلکہ آپ کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے ایکشن لینا ہوگا، محنت کی ضرورت ہوگی اور محنت کرنا پڑے گی۔ بارنس کی جو سٹوری ہے، وہ آدمی جس نے ایڈیسن کے ساتھ کاروبار کرنے کا سوچا، اس کے اندر سچی طلب تھی۔ اس کے راستے میں 2 مشکلات تھیں، ایک تو یہ کہ وہ ایڈیسن کو جانتا نہیں تھا اور دوسرا اس کے پاس ٹرین کے پیسے نہ تھے کہ وہ اپنے گھر سے نیو جرسی ٹرین پہ جا سکے جہاں ایڈیسن کا کاروبار تھا۔ بارنس کے اندر سچا جنون تھا، اس نے اپنے اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے بغیر ٹکٹ کے ایڈیسن کے آفس پہنچ گیا اور کہا کہ میں ایڈیسن کے ساتھ کاروبار کرنے آیا ہوں۔ ایک عرصہ بعد ایڈیسن نے خود اس ملاقات کے بارے میں بتایا۔ اس نے بتایا کہ وہ میرے سامنے کھڑا تھا، پہلے تو وہ ایک آوارہ گرد لگ رہا تھا، لیکن اس کی شکل اور صورت دیکھ کر لگا کہ وہ جو چیز چاہتا ہے اس کا اس نے پختہ ارادہ، اور اس کے اندر سچی تڑپ تھی پارٹنر بننے کا۔ کس کا؟ ایڈیسن۔ اور بارنس جو چاہتا تھا اس نے وہ حاصل کیا، سچی تڑپ سے اور سچی لگن۔ نپولین ہل نے ڈیزائرز کے 6 سٹیپ بتائے ہیں، یعنی آپ کوئی بھی جو آپ کی ڈیزائر ہے آپ اس کو ان 6 سٹیپس پہ ایکشن لے کے ان کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ طے کر لیں کہ آپ نے کتنے پیسے کمانے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں لکھنا بہت زیادہ، آپ نے ایک مثال کے طور پہ 15 لاکھ کمانے ہیں 1 سال میں، یا 20 لاکھ کمانے ہیں 2 سال میں۔ آپ نے بہت زیادہ نہیں لکھنا، آپ نے اسپیسیفک اماؤنٹ لکھنی ہے کہ مجھے 5 سال میں 20 لاکھ کمانے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے، یہ طے کر لیں کہ آپ اتنا پیسہ کمانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، آپ کون سی سیکریفائس کر سکتے ہیں اور کون سی سروس آپ دینے کے لیے تیار ہیں اس کام کو کرنے کے لیے، یعنی آپ اس کے اوپر کتنا ٹائم لگائیں گے اور آپ اس کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔
ساتھ میں یہ طے کر لیں کس ڈیٹ کو آپ کو یہ پیسے چاہیے۔ چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ آپ ایسا پلان بنائیں جس پر عمل کر کے آپ اتنے پیسے کما سکیں جتنے کہ آپ نے سوچے ہوئے ہیں، یعنی پلان اچھا کریں کہ جو بھی آپ نے پلان بنایا ہوا ہے اس پلان کے مطابق کام کریں اور اس کے اندر اپنا پورا دل لگا دیں اور پوری محنت سے کام کریں اس کے اوپر، اور اس پلان کو ایکشن میں لے کے آئیں، اس کے لیے کام کریں تاکہ وہ جو پلان ہے وہ ایکشن میں تبدیل ہو جائے۔ پانچواں پوائنٹ کیا کہتا ہے؟ پانچواں پوائنٹ یہ کہتا ہے جو کچھ بھی آپ نے پہلے لکھا ہے اسے ایک پیپر پہ لکھیں، یعنی جو کچھ بھی آپ نے لکھے ہیں، جو پہلے 4 پوائنٹ لکھے ہیں اسے ایک پیپر میں لکھیں اور اس کو رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ کسی ڈائری میں لکھ لیں یا کسی پیپر پہ لکھ لیں، اس کو اپنے ساتھ یعنی اپنے ساتھ سیلف ٹاک کر کے اس کو دہرائیں، اور صبح اٹھنے کے بعد ایک دفعہ اس کو اونچی آواز میں اپنے آپ کے ساتھ دہرائیں تاکہ وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں سٹور ہو جائے۔ ایسا کرنے سے، اپنی سیلف ٹاک کرنے سے آپ کے اندر وہ جو ڈیزائر ہے وہ آپ کو ایکشن لینے میں مجبور کرے گی۔ یعنی اسے روز 2 دفعہ پڑھیں، ایک دفعہ صبح ایک دفعہ رات کو، ایسے وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں بات بیٹھ جائے گی اور آپ کو جو آپ کی ڈیزائر ہے وہ اس چیز پہ ایکشن لینے کے لیے مجبور کرے گی۔ اگلا سٹیپ ہے یقین، فیتھ۔ جو بھی آپ کا پلان ہے یا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، جو بھی آپ کی ڈیزائر ہے، اس پلان پہ اور اس کام پہ آپ کو پورا یقین نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ جس شخص کو اپنے آپ پہ یقین نہیں ہوتا اسے اللہ پہ بھی یقین نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک آپ اپنے پلان پہ یقین نہیں کریں گے دوسرے بھی آپ کے پلان پہ یقین نہیں کریں گے۔ اسی لیے یقین ایک بہت بڑی طاقت ہے، اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے اور آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ یہ میں کام کر کے دکھاؤں گا، کیونکہ اگر آپ کو یقین نہیں ہوگا تو آپ کی جو جذباتی کیفیت ہے دولت مند لوگوں جیسی نہیں ہوگی۔ پوری محنت اور پورے دل سے اس میں آپ کو کامیابی ضرور ملے گی اگر آپ پوری یقین سے کام کریں گے۔ تیسرا پوائنٹ آٹو سجیشن۔ تیسرا پوائنٹ کیا کہتا ہے؟ آٹو سجیشن، اپنے آپ سے سیلف ٹاک، اپنے آپ سے خود کلامی کرنا، اپنے آپ سے بات کرنا یعنی افرمیشن کرنا، اپنے آپ کو، اپنے جو مائنڈ ہے آپ کا اس کو، اپنے دماغ کو پازیٹیو باتیں بتانا اور پازیٹیو افرمیشن رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اپنے آپ کو اپنے مقصد کے بارے میں بتانا، یعنی اپنے آپ کو اپنے مقصد کے بارے میں بتانا۔ افرمیشنز جو ہیں ان کو ریپیٹ کرتے رہنا تاکہ آپ کے دماغ کو پازیٹیو سگنل جائیں اور پازیٹیو باتیں ہی آپ کے دماغ میں سٹور ہو سکیں، اور افرمیشنز کو اونچی آواز میں پڑھنا اور اپنے آپ کو ہی سنانا۔ خود کلامی کریں، اپنے آپ سے بولیں جو آپ چاہتے ہیں۔ اگر ہر روز اپنے مقصد کے بارے میں اچھی طریقے سے بات کریں گے اور خود کلامی کریں گے تو آپ کا دماغ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو سچ ماننے لگتا ہے۔ انسان کے خیالات ہی انسان کو بناتے ہیں، جو آپ سوچتے ہیں یا جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا ہی انسان بنتا ہے۔ اپنے اندر ہمیشہ پازیٹیو خیالات جانے دیں، نیگیٹیو خیالات کو جگہ مت دیں۔ اپنے ذہن کے اندر بالکل بھی نیگیٹیو تھاٹس نہ جانے دیں، کبھی بھی اپنے ذہن میں منفی خیالات نہ جانے دیں۔ ایک شخص تھا، وہ بینک میں کام کرتا تھا، اسے جوئے کی عادت تھی اور وہ پیسے جوئے میں کافی لگا دیتا تھا۔ اس نے بینک سے پیسے چرائے اور اس پہ لگاتا تھا جوئے پہ۔ ایک دن بینک جو اکاؤنٹ مینیجر ہے اس کو پتہ چل گیا، اس نے اکاؤنٹس وغیرہ دیکھے، اس نے دیکھا کہ وہاں پہ پیسے نہیں ہیں، کیونکہ جو شخص تھا اس نے جو پیسے چرائے تھے بینک سے وہ جوئے میں لگا چکا تھا۔ تو بینک اکاؤنٹ مینیجر کو پتہ چل گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ شخص کہاں پہ ہے۔
کیونکہ وہ شخص جو تھا جوئے میں پیسے ہار چکا تھا. جتنے بھی پیسے اس نے بینک سے چرائے تھے اس کے پاس وہ نہیں تھے، اس نے جوئے پہ لگا دیے تھے. اب وہ بھاگ کے ایک ہوٹل کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور وہاں پہ جو ہے 2-3 دن وہاں پہ رہتا ہے. تو اسے اس چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ مجھے پولیس پکڑنے آ جائے گی. تو وہ ہوٹل کے کمرے میں 2-3 دن بند رہتا ہے اور اپنے آپ سے بس یہی دہراتا ہے کہ وہ مجھے اریسٹ کر لیں گے یا وہ مجھے مار دیں گے یا مجھے بچا لو اس چیز سے، میں مر جاؤں گا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے مائنڈ کے اندر نگیٹیو خیالات کو جانے دیتا ہے اور بار بار اپنے آپ سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا اگر میں یہ نہ جھکا پایا یہ قرضہ. تو آخر میں اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے، جب پولیس جاتی ہے تو دیکھتی ہے وہ اس کو مرا ہوا پایا ہوتی ہے، کیونکہ ہمیشہ وہ اپنے آپ سے یہ ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے، یہ الفاظ ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا. اسی لیے شارٹ ٹائم میں ہی وہ مر جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے سب کانشیس مائنڈ میں صرف مثبت خیالات کو جانے دیں، کبھی بھی منفی خیالات کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. چوتھا سٹیپ، اسپیشلائزڈ نالج. آپ کو کسی ایک کام میں ماہر ہونا ہوگا، یعنی کسی ایک کام میں آپ کو ماہر ہونا چاہیے. اس کام میں آپ کو ساری معلومات اور مہارت حاصل ہونی چاہیے. کامیاب لوگ جتنے بھی ہیں جس کام میں مہارت نہیں رکھتے وہ مارکیٹ میں دوسرے لوگوں سے مدد لیتے ہیں. نالج 2 قسم کا ہوتا ہے، جنرل نالج اور اسپیشلائزڈ نالج. جنرل نالج کا مطلب ہے کسی بھی چیز کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات رکھنا اور کسی ایک کام کا ماہر نہ ہونا. یعنی ہم میں سے بہت لوگ جو ہیں وہ کافی معلومات رکھتے ہیں لیکن کسی چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہوتے، ماہر نہیں ہوتے. اسپیشلائزڈ نالج کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک کام کا ماہر ہونا اور یہ وہ نالج ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے اور جو کام آپ کو کامیاب بناتا ہے. اپنے آپ کو ایک ایریا کا ماہر بنائیں جس کا آپ نے چوز کیا ہے، یعنی آپ نے اس کا انتخاب کیا ہے. مثال کے طور پہ ایک انجینئر ہے یا آرکیٹیکچر ہے، وہ پہلے اگر اس نے پل بنانا ہے تو وہ پہلے اس کا بلو پرنٹ بنائے گا کیونکہ وہ اس چیز کا ماہر ہے. لیکن جو ایک دوسری طرف پہ ایک شخص ہے جو صرف مزدور ہے اور اس نے صرف اس کے بعد جو بلو پرنٹ بنے گا اس کو عمل میں لے کے آنا ہے، یعنی پل بنانا ہے. یعنی آپ کو کسی ایک چیز میں ماہر یا ایکسپرٹ ہونا چاہیے، کسی ایک فیلڈ کا، اور اس فیلڈ میں آپ کی اسکل ہونی چاہیے. اس سے جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہے امیجینیشن. آدمی جو کچھ سوچتا ہے وہی اس کی زندگی میں حقیقت بنتا ہے. ایک مین کین کریٹ اینی تھنگ وچ ہی کین امیجن. وٹ ایور دی مائنڈ آف مین کین کنسیو اینڈ بلیو اٹ کین اچیو. مصنف کہتے ہیں امیجینیشن 2 طرح کی ہوتی ہے، سنتھیٹک امیجینیشن، کریٹیو امیجینیشن. جو سنتھیٹک امیجینیشن ہے اس سے مراد ہے کہ پرانے آئیڈیاز یا پرانے جو بھی ہوئی ہیں یعنی ایجادات ہوئی ہیں ان کو موڈیفائی کر کے ان کو مزید بہتر بنانا. یعنی کسی بھی پرانے آئیڈیا پہ کام کر کے اس کو تبدیل کر کے اس کو مزید بہتر بنانا. پرانے آئیڈیاز کو ری ارینج اس طرح کرنا کہ ان کا کمبینیشن بن جائے. اپنے راستے خود بنانا. تعلیم آپ کو کریٹیو بناتی ہے، آپ رزق کے نئے سبب ڈھونڈتے ہیں. امیجینیشن کی صلاحیت کے مسئلے ہوتے ہیں، یہ ایکٹیو کرنے پڑتے ہیں. امیجینیٹو مائنڈ سوچتا ہے، خواب دیکھتا ہے. کریٹیو امیجینیشن سے مراد یہ ہے کہ کسی نئے آئیڈیا پر سوچنا، کوئی ایسی چیز ایجاد کرنا جو دنیا میں پہلے کسی نے بنائی نہ ہو. ناپولین ہل کہتے ہیں کوئی بھی شخص اپنی امیجینیشن کو حقیقت کا روپ دے سکتا ہے. نئے انداز سے سمجھا دینا انوویشن ہے. کریٹیو انسان پاسبلٹیز کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہتا ہے، امکانات کی دنیا میں رہتا ہے. کریٹیوٹی جو ہے وہ امید پیدا کرتی ہے. انسان کا جو مائنڈ ہے جملوں اور لفظوں میں نہیں سوچتا، وہ تصویروں میں سوچتا ہے. جینیس وہ ہے جو نئے پیٹرن سے سوچ سکے، جو نیا آئیڈیا لے کے آ سکے، نئے پیٹرن سے سوچ سکے. اس سے جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہے آرگنائزڈ پلاننگ. آرگنائزڈ پلاننگ
کامیاب وہ ہوتے ہیں جو پلانر اچھے ہوتے ہیں. کامیاب وہ ہوتے ہیں جو پلانر اچھے ہوتے ہیں. پلاننگ پہ محنت کرنا, جو آپ نے پلان کیا اس پہ محنت کرنا, اس پہ ڈٹے رہنا, کنسسٹنٹ رہنا. اگر ہم نے پلان اچھا نہیں کیا تو وقت کا ضیاع ہوگا اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے. مصنف کہتے ہیں اپنے کسی بھی کام یا مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو آرگنائز پلاننگ کی ضرورت ہے. پلاننگ سے مراد یہ ہے کہ پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ دیے گئے وسائل, دیے گئے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے بہترین نتائج تک پہنچنا. اکثر ہم نے سنا ہے نالج از پاور, لیکن یہ غلط ہے. نالج از پوٹینشیل پاور. نالج پوٹینشیل پاور تبھی بنتا ہے جب ہم ایک پلان کرتے ہیں آرگنائز طریقے سے اور اس پلان کو ہم ایکشن میں لے کے آتے ہیں. نالج کبھی بھی پیسے کو اٹریکٹ نہیں کرتا جب تک وہ آرگنائز نہ ہو. یعنی کبھی بھی نالج, جو آپ کے پاس علم ہے, وہ کبھی بھی آپ کے کام نہیں آئے گا جب تک وہ ایکشن میں نہ آئے, جب تک آپ اس کے اوپر ایکشن نہ لیں. اس سے اگلا سٹیپ ہے ڈیسیژن. جو 7واں سٹیپ ہے وہ ہے ڈیسیژن. ہمیں جو تنقید ہوتی ہے, ہمیں تنقید سے سیکھنا چاہیے. جو لوگ دیر سے فیصلے کرتے ہیں اور جلدی بدل ڈالتے ہیں وہ امیر نہیں ہو سکتے. لوگوں کی تنقید سے ہمیں اپنے فیصلے نہیں بدلنے چاہیے, بلکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان میں کتنی صداقت ہے. یہ دیکھیں کہ اس تنقید میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا اس میں سچ ہے. اکثر لوگ جو ہیں وہ کامیاب بننا تو چاہتے ہیں, لیکن وہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اپنے فیصلے بدل ڈالتے ہیں. دوسری طرف ضرورت مند لوگ جتنے بھی ہیں, جن کو اپنے پلان پر پختہ یقین ہوتا ہے, وہ جب تک کوئی خاص وجہ نہ ہو اپنے پلان کو یا اپنے ڈیسیژن کو وہ چینج نہیں کرتے. یعنی جو دولت مند لوگ ہیں وہ تب تک اپنے ڈیسیژن کو یا اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کرتے جب تک خاص یا اشد ضرورت نہ ہو. مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کی بنیاد قوت ارادی ہے, یعنی ڈیسیژن. قوت ارادی جب تک ثابت قدمی کے ساتھ مل جائے تو یہ جوڑا ناقابل تسخیر قوت کا مالک ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف ناکام لوگ جو ہیں وہ فیصلے لینے میں بہت آہستہ ہوتے ہیں اور ان کو چینج کرنے میں بہت جلدی کر جاتے ہیں, اور ان کو بہت جلدی ان کو فیصلہ, جو ان کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. جو اس سے اگلا سٹیپ ہے وہ ہے پرسسٹنس. پرسسٹنس استقلال اور ثابت قدمی, یعنی مستقل مزاج رہنا. جس طرح لوہے کو فولاد بنانے کے لیے کاربن کا ملانا ضروری ہے, اسی طرح انسان کو کامیاب بننے کے لیے استقامت اور ثابت قدمی چاہیے. جو لوگ استقامت رکھتے ہیں اپنے مقصد میں, وہ آہستہ ہی کیوں نہ کریں وہ کوئی بھی کام, کسی بھی کام کو, لیکن وہ اپنی منزل پا لیتے ہیں. جس طرح لوہے کو فولاد بنانے کے لیے کاربن ملانا ضروری ہے, اسی طرح انسان کو بھی کامیاب بننے کے لیے استقامت اور ثابت قدمی چاہیے. استقلال یعنی ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کی بنیاد قوت ارادی ہے. قوت ارادی جب ثابت قدمی کے ساتھ مل جائے تو یہ جوڑا ناقابل تسخیر قوت کا مالک ہو جاتا ہے. یعنی قوت فیصلہ اور مستقل مزاجی, یہ دونوں اگر اکٹھے مل جائیں تو یہ ایک ناقابل قوت کے مالک بن جاتے ہیں. اس سے اگلا سٹیپ ہے نامہ ماسٹر مائنڈ. ماسٹر مائنڈ گروپ ان لوگوں کا گروپ ہے جن کے اوپر آپ بھروسہ کرتے ہیں, جن کے پاس الگ الگ قسم کا نالج ہوتا ہے یا الگ الگ طریقے کا علم ہوتا ہے. ماسٹر مائنڈ سے مراد یہ ہے کہ جو پورے دل سے ایک ہی مقصد کو حاصل کرنے میں لگا ہو. یعنی ایک گروپ ہے ماسٹر مائنڈ, جتنے بھی اس میں لوگ ہیں وہ سارے ایک ہی مقصد کو اچیو کرنے میں لگے ہوں, جو آپ کو ماہرانہ رہنمائی فراہم کرتے ہیں. مصنف کہتے ہیں اگر ایسا گروپ آپ کے ساتھ ہے تو وہ آپ کی جو پاور ہے اس کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے. ایک طرح کی سوچ کے لوگوں کو اکٹھا کریں. یعنی ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ کے پاس مختلف لوگ ہیں جن کے پاس مختلف نالج ہے تو وہ نالج آپ یعنی جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. اور ایک طرح کی سوچ کے لوگوں کو اکٹھا کریں جن کا مقصد آپ ایک ہی چیز کو حاصل کرنے میں لگا ہو, اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جو آپ لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہوں, آپ کو پازیٹیو انکریج کرتے ہیں, یعنی آپ کو پازیٹیو خیالات اور انکریج کرتے ہوں, جو کہ آپ کو تھپکی دیتے ہوں اور آپ کو کہتے ہیں گریٹ مین گو فار اٹ, جاؤ آپ کرو, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو اس میں کامیابی ہوگی. یہ مطلب ہوتا ہے ماسٹر مائنڈ گروپ کا.
جو پورے مقصد سے یعنی پورے دل سے ایک ہی کام میں لگے ہوتے ہیں۔ 10واں سٹیپ ہے جو 10th پوائنٹ ہے، دی مسٹری آف سیکس اینڈ ٹرانسموٹیشن۔ کہتے ہیں جنسی عمل کی شدت تمام دوسری خواہشات سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ جنسی عمل کے ذریعے انرجی کی ٹرانسمیوٹیشن ہوتی ہے۔ دی مسٹری آف سیکس اینڈ ٹرانسمیوٹیشن، اس کا مطلب ہے، اگر ہم اس کا مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب ہے چینلائزنگ، یعنی کسی بھی اپنے ایموشنز کو، اپنے جذبات کو کام میں لانا اور اس کو کنورٹ کر دینا، یعنی اس کو ٹرانسفر کر دینا کسی اور ایموشن میں، ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لگا دینا، ایک ایموشن کو اٹھا کے کام میں لگانا، یعنی اس کو شفٹ کر دینا کسی دوسری جگہ پہ، اپنی فیلنگز کو ٹرانسفارم کر دینا۔ کامیاب لوگوں نے لو ایموشن کو پروڈکٹیو بنایا ہے، چینلائزنگ کر دینا، یعنی ایک ایموشن کو اٹھا کے کسی دوسری جگہ لگا دینا، اپنی ایموشنز کو شفٹ کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ یہ ہے اس کا مطلب دی مسٹری آف سیکس اینڈ ٹرانسمیوٹیشن کا، یعنی ٹرانسفر کر دینا اپنے ایموشنز کو، یعنی ان کو کسی دوسری جگہ پہ، یعنی اپنی جو انرجی ہے کسی دوسری ایموشنز پہ، یعنی کسی دوسری جذبات پہ لگا دینا۔ اس سے جو اگلا سٹیپ ہے 11واں، وہ ہے دی سب کانشیس مائنڈ۔ مصنف کہتے ہیں کہ منفی اور مثبت سوچیں دونوں ایک وقت میں ہمارے دماغ میں نہیں جا سکتی، ایک وقت میں ایک ہی یا مثبت یا منفی سوچ ہمارے دماغ میں جاتی ہے۔ یہ اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کن خیالات کو یا کن سوچوں کو، اگر یہ وہ مثبت ہیں یا منفی ہیں، ان کو ہم کن کو اپنے ذہن کے اندر جانے دیں، کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی طرح کے جذبات ہمارے ذہن میں، یعنی ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں سما سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو سب کانشیس مائنڈ ہے یا تو وہ ہمیں ہمارے جو مثبت سوچیں ان کو ہمارے اوپر حاوی کرے گا، یا پھر منفی سوچوں کو، یعنی ایک وقت میں ایک ہی جذبات ہمارے ذہن میں یعنی جا سکتے ہیں، یا وہ پازیٹیو ہوں گے یا پھر وہ نیگیٹو ہوں گے۔ یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا جو سب کانشیس مائنڈ ہے ہم اس پر جو منفی خیالات ہیں یا منفی سوچیں ان کو حاوی نہ ہونے دیں۔ جو 12واں سٹیپ ہے، یعنی جو 12 سٹیپ ہے، 12 پوائنٹ ہے، وہ ہے دی برین۔ ہمارا جو دماغ ہے، جیسے ہمارا دل ہے، ہمارے جو باڈی ہے، ہماری جو انسان کا جسم ہے، اس میں جو برین ہے یعنی جو دماغ ہے، وہ انسان کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ جو مائنڈ ہے، جو ذہن ہے، جو دماغ ہے، وہ بہت اہم حصہ ہے۔ ہمارا سب کانشیس مائنڈ ایک سینڈنگ اسٹیشن کی طرح ہوتا ہے، یعنی ایک اسٹیشن، یعنی سگنل جو ہے نا، جو اس کے سگنل ہیں وہ سینڈ کرتا ہے، یعنی سینڈنگ اسٹیشن کی طرح کام کرتا ہے۔ ہماری کریٹیو امیجینیشن برین کے ریسیونگ سگنل کی طرح کام کرتی ہے۔ ایوری ہیومن برین از بوتھ براڈ کاسٹنگ اینڈ ریسیونگ اسٹیشن، یعنی ریسیونگ سگنل۔ جو 6 سینس مصنف کہتے ہیں ہماری جو چھٹی حصہ ہے اس کو بڑھانے کے لیے کوئی خاص ٹپس نہیں ہیں، سوائے اس کے جتنے بھی ہم نے پہلے سٹیپس دیکھے ہیں، یعنی جو پڑھے ہیں، جو 12 پوائنٹس پچھلے ہیں، ان پر ہم عمل کریں، پریکٹیکلی طور پہ ان کو استعمال کریں۔ ہماری جو 6 سینس ہے تجربے کے ساتھ بڑھتی ہے، اور کوئی ہم نے سٹیپ لیا ہے تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں اس سٹیپ کے بدلے میں نقصان اٹھانا پڑے گا یا پھر ہم فائدے میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ علمی خوف، بے یقینی ہماری چھٹی حص کو کم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، دیکھنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری یہ چھوٹی سی کوشش ہے کہ یہ جو میں نے بنایا ہے، مجھے پتہ ہے اس میں میرا کمیونیکیشن اتنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں سے کہوں گا میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ، اور میرے حوصلے کو بڑھائیں تاکہ مجھے ایسے مزید حوصلہ ملے ایسی ویڈیوز بنانے کا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔